أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخاطبا رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ارشاد فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب القرآن. تو قرآن کو قرآن بھی کہتے ہیں کتاب بھی کہتے ہیں. یاد رکھو کسی جگہ ذکر آتا ہے کتاب کا جیسے اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جیسے فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب کتاب انزلناہ الیک. تو کتاب بھی کہتے ہیں اور قرآن بھی کہتے ہیں اور فرقان بھی کہتے ہیں اور ذکر بھی کہتے ہیں. یہ قرآن کے اسماء ہیں. یاد رکھیں. اور کبھی کبھی لفظ کتاب ہوتا ہے لیکن مراد جن سے کتب ہوتی ہے یعنی وہ ساری کتابیں جو اللہ نے پیغمبروں پہ اتاری ہیں یعنی تورات ہے انجیل ہے زبور ہے صحائف ہے. لفظ آئے گا الکتاب لیکن الف لام جنس کا ہوگا. مراد ہوگی جنس الکتب الذی انزل اللہ. وہ تمام کتابیں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں پہ اتاری ہیں. اور کبھی کہتے ہیں کتاب اور مراد جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہوتا ہے. یہاں ایسے فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب یعنی القرآن للناس بالحق. یہ تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے اتارا ہے حق مانا سچ کے ساتھ. لجمیع الخلق من الانس والجن لتنذرهم به. میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے اتارا ہے تمام مخلوقات کے لیے ہے انس اور جن کے لیے ہے. جیسے انسانوں کی ہدایت قرآن سے ہوتی ہے ایسے جنوں کی بھی ہدایت قرآن سے ہوتی ہے. جیسے اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے. اب جب گزرے کہ وہاں سے جنوں کی ایک جماعت گزری وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. ان نے قرآن سنا. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. اور جب وہ سب کے سب حضور کے قریب پہنچ گئے ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش رہو سنو کیا پڑھ رہا ہے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. یاد رکھو قرآن کا وظیفہ یہ ہے. قرآن پڑھنا سنت ہے لیکن سننا جو ہے وہ واجب ہے. اور قرآن کے یہ آداب میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموش ہو جائیں اور قرآن سنیں تدبر کے ساتھ تفکر. اب قرآن ہے جنہوں نے سنا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو سارے جن اسلام لے آئے اور اسلام لانے کے بعد اپنی قوم کو جا کے تقریریں کر رہے ہیں. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے
اور اس کتاب کا کام کیا ہے؟ یہدی الی الحق، وہ حق کا راستہ دکھلاتی ہے، ویہدی الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ تو حضور کی نبوت جو ہے یاد رکھیں تمام مخلوقات کے لیے ہے، انسانوں کے لیے بھی اور جنوں کے لیے بھی۔ جیسے انسانوں میں بڑے بڑے لوگ ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، فقہاء، اسی طرح جنوں کے اندر ہے۔ جنات میں بھی صحابہ ہیں، تابعین ہیں، مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، علماء ہیں، بڑے بڑے ان کے فقہاء ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں مستقل، جیسے ایک بڑی مشہور کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان، احکام المرجان یعنی جنوں کے بارے میں جو احکام ہیں، تو ان نے کتاب لکھی ہے۔ تو کئی جنات نے حضور کے ہاتھ پہ آگے بیعت کی، سلام کیا، ایمان لائے، تو صحابی بن گئے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ تمام مخلوق کے لیے ہیں، لتنذر بہم لتنذرہم بہ، تاکہ قرآن پڑھ کے اپنی امت کو ڈرائیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں، اللہ کے جہنم سے ڈر جائیں، اللہ کے انتقام سے ڈر جائیں۔ لیکن آپ کے ذمے سنانا ہے، پہنچانا ہے بس۔ فمن اہتدى فلنفسه فإنما يعود نفع ذلك إلى نفسه، اور جس نے قرآن سننے کے بعد ہدایت پہ آ گیا، ہدایت پکڑی، ہدایت اختیار کی، اس کا فائدہ اس کے لیے ہے۔ ومن ضل فإنما يضل عليها اے انما یرجع وبال ذلك على نفسه، اور جو گمراہ ہو گیا اس کی گمراہی کا عذاب اس پہ ہوگا۔ میرے مدنی، آپ کے ذمے قرآن سنانا ہے، آپ کے ذمے قرآن پہنچانا ہے، آپ کے ذمے مومنوں کو خوشخبری دینی ہے اور کافروں کو ڈرانا ہے۔ باقی جو ہدایت پا گیا اس کا فائدہ اس کو ہے، جو گمراہ ہو گیا عذاب اس پر ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اے بموکل نہیں یہتدوا، میرا مدنی ہم نے آپ کو ان پہ نگران نہیں بنایا، محافظ نہیں بنایا کہ ہر حال میں وہ ہدایت پر لے آؤ۔ آپ کے ذمہ سنا دینا ہے، جن کے مقدر میں ہدایت ہے وہ مل جائے گی، اور جن کے مقدر میں شقاوت ہے وہ گمراہ ہو کے مر جائیں گے۔ انبیاء ہوں یا علماء ہوں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اللہ کا دین پہنچانا، کہ دین پہنچانے میں بخل نہ کریں، دین پہنچانے میں کسی کمزوری کا اظہار نہ کریں۔ باقی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، میرا مدنی آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، ہر چیز کا محافظ اور نگران اور موکل جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے۔ جیسے فرماتے انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، میرا محبوب آپ کے ذمے جو ہے قرآن پہنچانا ہے، ہمارے ذمے اس کا حساب لینا ہے۔ اگر ایمان لائیں گے تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے، اگر کفر کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے فرماتی ثم قال تعالی مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه هو المتصرف في الوجود بما يشاء وإنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى بما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام كما قال تبارك وتعالى۔ اللہ پاک فرماتی ہیں کہ ہر چیز کا متصرف اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کی قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسا چاہے، وہ چاہے تو کسی کو موت دے دے حقیقی، جس کو وفات کبریٰ کہتے ہیں، موت حقیقی دے کے یعنی فرشتے بھیج کے اس کا روح قبض کرنے، اور وہ اگر چاہے تو وفات صغریٰ یعنی چھوٹی موت گویا نیند اس کو دے دیں، لیکن نیند کے اندر روح لوٹا دی جاتی ہے، اور جب موت آتی ہے تو بالکلیہ انقطاع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ
ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. وہی ذات ہے جو تمہیں قبض میں دیتی ہے رات کو، اور وہی ذات ہے جانتی ہے کہ تم دن میں کیا کرتے ہو. پھر جب تمہیں کھڑا کیا جائے گا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وقت مقرر پورا ہو جائے. ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تمہیں خبر دیں گے جو کوئی تم نے دنیا میں عمل کیا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اسی کی ذات ہے جو بندوں پہ قاہر ہے اور بندوں پہ قادر ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، وہی ذات ہے جو فرشتوں کو بھیجنے والی ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب موت کا وقت آ جاتا ہے. تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، ہمارے فرشتے اللہ کے جا کے اس کے روح کو لے لیتی ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرَّطُونَ، اور وہ ہرگز نہیں کمی کرتے، ہرگز نہیں غلطی کرتے، ہرگز نہیں چوکتے. وذكر الوفاتين الصغرى ثم الكبرى في هذه الآية، ذكر الكبرى ثم الصغرى، اللہ نے دونوں آیتوں کے اندر وفات کبرا کا ذکر بھی کیا ہے اور وفات صغرا کا بھی ذکر کیا ہے. نیند بھی گویا ایک موت ہے، اور اصل موت وہ ہے جب اخراج روح عن الجسد ہو جاتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فيه دلالة على أنها تجتمع في الملأ الأعلى. اور اس میں یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ ملائے اعلیٰ کے اندر روحیں پہنچتی ہیں. كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه ابن مندة وغيره وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد النبي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صحیحین میں حدیث ہے، بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اس سند کے ساتھ کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا محبوب دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اذا ابا احدکم الى فراشہ فلینفذہ بداخلہ ازارہ فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليقل باسمك ربي وذات جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فرحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اذا ابا احدکم، جب کوئی بندہ بستر پہ جائے لیٹنے کا ارادہ کرے، سب سے پہلے اس چادر کو جو بستر پہ ہے اس کو اچھی طرح چھٹک دے، صاف کر دے، کیونکہ پتہ نہیں تمہارے پیچھے اس میں کوئی چیز آ گئی ہو، کوئی مخلوق، کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی چیز ہو تو اس کو پہلے اچھی طرح صاف کریں. چھٹکنے کے بعد اس میں جب سوئیں تو پھر یہ لفظ کہیں بِاسْمِكَ رَبِّي وَذَعْتُ جَنْبِي، میرا مولا تیرے نام کے ساتھ میں اپنی پیشانی رکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں. وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اور تیرے نام کے ساتھ اٹھوں گا. یاد رکھیں کہ نوم الانبیاء والمرسلین والصالحین، اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول، اللہ کے عباد صالحین جب لیٹتے ہیں تو دایاں ہاتھ ان کے رخسار کے نیچے ہوتا ہے اور رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. یہ ہے انبیاء اور صالحین کا سونا کہ آدمی اس طرح لیٹے کہ رخ قبلے کی طرف ہو اور دانا ہاتھ جو ہے وہ رخسار کے نیچے ہو. اور اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھلائی ہیں بِاسْمِكَ وَذَعْتُ جَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي، اسی طرح اللہم بِاسْمِكَ أَحْيَا وَبِكَ أَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ. اور بھی آیت الکرسی پڑھ لے، معوذتین پڑھ لے، جو کچھ یاد ہے قرآن میں وہ پڑھ لے. تو یہ دائیں طرف لیٹنا جو ہے یہ نوم الانبیاء ہے، نوم المرسلین ہے، نوم اور بائیں طرف لیٹنا جو ہے یہ نوم الغافلین ہے، یہ غفلت والوں کی نیند. اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ جب آدمی دائیں لیٹتا ہے نا تو دل بائیں طرف ہے نا، دل لٹکا رہتا ہے.
تو آدمی کو غفلت کی نیند نہیں آتی، اور جب آدمی بائیں طرف لیٹ جائے تو دل بڑے سکون سے سو جاتا ہے، تو آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ سیدھے سوتے ہیں یہ نوم المتفکرین ہے کہ آسمانوں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، تو دائیں طرف لیٹنا نوم الصالحین، بائیں طرف لیٹنا نوم الغافلین، اور پشت پر لیٹنا نوم المتفکرین، اور الٹا لیٹنا نوم الفاسقین۔ یہ فاسقوں کی سونا ہے جو الٹے سوتے ہیں پیٹ کے بل میں، یہ فاسق اور فاجر لوگوں کا کام ہے کہ اس طرح سو۔ معنی یہ ہے کہ ابتدا میں سنت کے مطابق سوئے، اب نیند آ گئی پھر تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا، پھر تو ہمارے بس میں نہیں۔ اپنی طرف سے جب لیٹے تو احتیاط کر لیں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ کہیں ان امسکت نفسی، میرا اللہ اگر آپ نے میری روح لے لینی ہے نیند میں، فرحمها، رحم فرما، وان ارسلتها، اور اگر ابھی میرے روح کو آپ نے چھوڑنا ہے، فاحفظها، اس کی حفاظت فرما، کما بما تحفظ به عبادك الصالحین، جیسے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہو پھر میری بھی حفاظت فرما۔ وقال بعض السلف يقبض ارواح الاموات اذا ماتوا وارواح الاحياء اذا ناموا فتتعارف ما شاء اللہ تعالی ان تتعارف۔ بعض سلف فرماتی ہیں کہ یقبض ارواح الاموات، موت کے وقت روح قبض کی جاتی ہے، اور جو زندہ ہیں ان کی نیند کے وقت میں بھی گویا ایک تعلق توڑ دیا جاتا ہے، اس لیے نیند میں ادراک نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو گیا۔ اسی لیے دیکھا ہے نا کہ اللہ نے اصحاب کہف کو 350 سال سلا دیا، لیکن پتہ ہی نہیں، نیند ہے کیا پتہ۔ جب اٹھے تو آپ بتائیں کہتے ہیں کتنا دیر ہو، نے کہا ایک دن گزرا ہو، لبثنا یوما او بعض یوم، تو نیند بھی گویا ایک موت ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ أَيْ الَّتِي قَدْ مَاتَتْ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جب تک زندگی ہے پھر اس کی روح مبارک، روح جو ہے وہ پورے بدن میں پھر لوٹ آتی۔ قال سدی لا بقیت احیا، وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما یمسک انفس الاموات یرسل انفس الاحیاء ولا یولد، یعنی جن کو زندہ رکھنا ہے روح چھوڑ دی، جن کو موت دینی ہے روح قبض کر لی، اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، اللہ غلطی سے پاک ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس موت حیات میں، نیند میں، جاگنے میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی۔ نیند ان کے لیے جو سوچتے ہیں کہ جو اللہ ہمیں سلا دیتا ہے، جگہ دیتا ہے، موت دیتا ہے، وہی قادر ہے دوبارہ اٹھانے پر بھی اور دوبارہ حیات دینے پر بھی، تو اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو لیکن ہیں ان کے لیے جو اس میں تفکر کریں اور تدبر کریں اور غور کریں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ يقول تعالى ذَامًّا لِلْمُشْرِكِينَ فِي اتِّخَاذِهِمْ شُفَعَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وهم الأصنام والأنداد التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان على ذلك وهي لا تملك شيئا من الأمر بل وليس لها عقل تعقل به ولا سمع تسمع به ولا بصر تبصر به بل هي جمادات أصغر حالا من الحيوان بكثير۔ اب مسئلہ سمجھیں شفاعت کا۔ ایک تو شفاعت ہے جیسے زندہ انسان ہے کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے میرے لیے دعا کرو، اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں،
کوئی اختلاف ہی نہیں کسی مسلک کا کہ اگر کوئی اللہ والا ہے، کوئی عالم ہے، وہ بزرگ ہے، اولیاء اللہ ہے، اس کو جا کے آپ کہتے ہیں عادت میرے لیے دعا کریں، یہ کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا قیامت میں مرنے کے بعد شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کو اچھی طرح دماغ میں بیٹھو۔ اچھا، اسی طرح کافر جو ہیں، مشرک جو ہیں، ہندو ہیں، مشرکین ہیں، اسی طرح بدھ مذہب کے لوگ ہیں اور مختلف مذاہب ہیں جنہوں نے دیوی دیوتا بت صنم انداز اصنام چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے ہیں اور ان کے آگے جا کے بنتی کرتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے گلوں میں ہار ڈالتے ہیں، ان کے چرنوں میں بلیدان کرتے ہیں، بڑے بڑے زندہ انسانوں کو ذبح کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ ہماری سفارش فرمائیں۔ ایک یہ ہے، تو اسی طرح سمجھیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ بتوں کو کہتے ہیں سفارش کے لیے، مثلا مکے میں لات عزا منات حبل تقریباً 360 بت تھا صرف کعبہ شریف میں، صرف کعبہ شریف کے اندر، یعنی کعبے کے اندر اور کعبے کے باہر، زمزم پہ، صفا پہ، مروہ پہ، اس سارے ایریے میں 360 بتوں کی کابینٹ تھی۔ تو اب یہ ہے کہ بات سمجھیں کہ کیا وہ پاگل ہو گئے ہیں کہ ایک بت اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس کو کہیں جی اب مہربانی کرو میری سفارش کرو؟ یہ کوئی دنیا میں پاگل تو نہیں ہو جاتا؟ اور اگر واقعی پاگل ہیں تو پھر ان کے لیے شریعت ہے ہی نہیں، پاگلوں کے لیے تو شریعت نہیں ہوتی نا، شریعت تو عقل والوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو اب یہ کوئی عقل ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے لکڑی کا، سیمنٹ کا، پتھر کا، چاندی کا، سونے کا، پیتل کا بت بنائے اور پھر اس کے آگے کھڑا ہو جی میں مہربانی کرو میری سفارش کرو اللہ میاں سے کہو؟ کوئی پاگل ہے وہ؟ اس کو پتہ نہیں بھی یہ تو میں نے بنایا ہے۔ یعنی آج کل تو آپ دیکھیں نا جی، بازار مقصد ہے سری لنکا میں جائیں، ہانگ کانگ میں جائیں، چائنا میں، مختلف ملکوں میں جائیں، وہاں باقاعدہ مارکیٹوں میں خدا بکتے ہیں۔ یعنی خدا جو ہے نا ان کے دیوی دیوتا جو ہے بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی، اچھا پلاسٹک کے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، بڑے بڑے بھی ہیں، جیب میں خدا کو جیب میں ڈال دو۔ اچھا اور جناب چونکہ وہ بہت سارے ہوتے ہیں تو کوئی خدا الٹا لٹک رہا ہے، کوئی خدا سیدھا لٹک رہا ہے، کسی کے گلے میں رسی ہے، کسی کے ٹانگوں میں رسی ہے، خدا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی مسلمان ہوئے تو صحابہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی ہمیں کوئی اپنے اس دور کی کہانی سناؤ جب تم مسلمان نہیں تھے، زمانہ جاہلیت کے۔ اس نے کہا بھائی دیکھو نا تم سب مسلمانوں کا اور میرا بھی عقیدہ ہے کہ بت کوئی نفع نقصان نہیں دیتے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا یار میرا جو بت تھا نا اس نے مجھ کو بڑا فائدہ دیا۔ اب صحابہ حیران ہو گئے، ابھی بت تو نفع نقصان دیتا ہی نہیں، اور یہ صحابی ہو کہ کیا کہہ رہا ہے، کہتے میرا جو بت تھا نا جس کو میں نے خدا بنایا ہوا تھا اس نے مجھے بڑا فائدہ دیا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میری عادت تھی کہ میں جب سفر میں جاتا تھا تو ایک میرا چھوٹا سا بت تھا، اس کو میں اپنے ساتھ بیگ میں رکھ لیتا تھا تاکہ جہاں رات ہو گئی، صبح ہوئی، نہایا، غسل کیا، پھر آگے بت کے سامنے بیٹھ کے اپنی عبادت کی۔ کہتے میں جنگل میں سفر کر رہا تھا، صحرا کے اندر سفر تھا، تو میں نے اپنے بت کو نکال کے بیگ سے نکال کے ایک اچھی جگہ بنائی، اونچی جگہ بنائی، وہاں اس کو رکھا اور میں دور نکل گیا کہ پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کے، پاک ہو کے، ٹھیک ہو کے پھر آ کے اپنے بت کے آگے درخواست کروں گا۔ کہتے واپس جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک لومڑی جو ہے وہ میرے اس بت کے اوپر کھڑی ہوئی پیشاب کر رہی ہے۔ میں نے کہا حل ھذا رب یبول الثعلبان ولا راسی، یہ بھی خدا ہو سکتا ہے جس کے سر پہ لومڑی پیشاب کرے نہ روک سکے؟ میں نے اٹھا کے پھینکا اور مسلمان ہو گیا۔ تو پیدا دیا مجھے کہ نہیں دیا؟
بات اس کو سمجھ آ گئی۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ کوئی دنیا پاگل نہیں ہو گئی۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بت ہیں یا دیوی دیوتا ہیں یا صنم ہیں اصنام ہیں، یہ شکلیں ہیں، اس کی پوجا وہ نہیں کرتے اپنے عقل کے مطابق۔ آپ جیسے کرتے ہیں نا جی کہ پیر کی تصویر جیب میں ہے، کیوں؟ وہ جی محبت ہے نا، پیر صاحب راضی ہو جائیں گے نا کہ میرا عاشق ہے، ہر وقت میری تصویر اس نے سینے میں رکھی ہے۔ عیسائی دیکھیں صلیب گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں، جیسے مسلمان ٹائی باندھتے ہیں، یہ بھی اس کی ایک نقل ہے۔ صلیب نہ ڈالی، ٹائی ڈال لی۔ پٹا ڈالنا تھا تیرے گلے میں، کفر کا پٹا انہوں نے ڈال، ایک علامت ہے نا کفر کی، ورنہ انبیاء نے ٹائی باندھی ہے۔ چلو تم بتا دو، مولویوں کے مسئلوں کو چھوڑو، چلو مولوی مکی تو اس کی بات نہ مانو، تم مجھے بتا دو 1,24,000 پیغمبر نے ٹائی باندھی ہے، صحابہ تابعین اولیاء اللہ محدثین سب ٹائی باندھتے تھے، یہ کس کا لباس ہے؟ اور صحیح حدیث ہے میرے نبی کی کہ جو قوم کی مشابہت کرو گے قیامت میں اللہ انہی کے ساتھ کھڑا کرے۔ باقی تمہاری مرضی ہے، ٹائی آگے باندھو پیچھے باندھو، کیپ پہنو، جین پہنو، ایک ایسا اللہ کا عذاب ہے یہ جین۔ ہم جب چھوٹے تھے نا بچے دیکھتے تھے یہ کپڑا گدا وغیرہ پہ ڈالا جاتا تھا، آج بندوں کا وہ پسندیدہ لباس ہے۔ اچھا جتنا جین پرانی ہوتی جائے اتنا فیشن نیا ہوتا جاتا ہے، اور 2 4 5 سال کا پیشاب بھی اس کے اندر لگا ہوا ہو پھر تو بہت ترقی ہو گئی، کیونکہ استنجا تو وہ کرتے نہیں، سیاہی چوس ہے، یہ پیشاب چوس ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ یہ ان کی نہیں، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، یہ بزرگ تھے، ان کی شکلیں ہیں۔ بعض نے بنایا ہے اپنے عقل سے فرشتوں کی شکلیں ہیں، بعض نے بنایا ہے اپنے عقل سے ستاروں کی شکلیں ہیں، بعض نے بنائے ہیں اپنے عقل سے ابراج کی شکلیں ہیں کہ یہ جناب جدی ہے، یہ سرطان ہے، اور جناب یہ زحل ہے، یہ دلو ہے، یہ مشتری ہے، یہ زہرہ ہے، یہ مریخ ہے۔ یہ ان کا تخیل ہے کہ جب ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو یہ خدا کو کہیں گے، یہ تھوڑے کہ یہ لکڑی والے بت کہیں گے، پاگل ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ فرمایا یاد رکھو کہ جن کو تم کہہ رہے ہو جب یہ خود ہی عقل نہیں رکھتے، چلو کسی بزرگ کا ہم نے فوٹو بنا کے اس کے گلے میں پھول ڈالے، ہار ڈالے، سامنے کھڑے ہو گئے، عبادت کی اور مرشد کو کہا کہ ہماری مہربانی، اللہ بتا جب یہ سنتا نہیں سمجھتا نہیں سفارش کیا کرے گا؟ اس کو تو کہو نا جو تمہاری بات سمجھے۔ چلو وہ بزرگ تو بزرگ ہوگا، یہ تصویر تو کچھ نہیں سمجھ رہی نا، یہ تمہارا جو بت ہے بنایا ہوا یہ تو کچھ نہیں سمجھ رہا۔ تو جب لا یعقل ہے، لا یسمع ہے، لا یبصر ہے، پھر اس کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ میرے ابا آپ کس کی عبادت کریں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ نفع پہ قادر ہے، نہ نقصان پہ قادر ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یاد رکھو کہ یہ عقیدہ رکھنا جو ہے یہ بالکل غلط، شرک۔ اچھا اسی طرح سے جیسے ہمارے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جی ہم مزارات پہ جب جاتے ہیں ہم بزرگوں سے کہتے ہیں، بزرگ جو ہے پھر ہماری سفارش کریں گے۔ پہلے تو سننے میں بھی اختلاف ہے، بعض ائمہ سننے کے قائل ہیں، بعض تو سننے کے بھی قائل نہیں۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بعد اللہ ایک زندگی دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں موت کے بعد ہی سنتے۔ تو پھر ان کو کہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اچھا ایک ہے قیامت والے دن سفارش، شفاعت۔ یاد رکھو ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء شفاعت کریں گے،
تمام انبیاء سے سب سے بڑی شفاعت کبریٰ جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد حضور پھر کئی شفاعتیں کریں گے. وہ تو شفاعت کبریٰ ہے نا. اولیاء اللہ شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، حافظ قرآن شفاعت کریں گے، ہمارا ایمان ہے. لیکن شفاعت کے لیے دو شرطیں ہیں. شفاعت کرنے والا اللہ کا پسندیدہ ہو، اور جس کی شفاعت کرے اس کے حق میں شفاعت کرنا بھی جائز ہو. اگر جائز ہی نہ ہو تو پھر سفارش کا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دماغ میں رکھ لیں، اللہ کرے آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے. اگر حج میں ایک توحید کا مسئلہ سیکھ قبر پرستا اور واپس میں جا کے بھی قبروں پہ طواف کرے اور نورات پہ بیٹھے اور سجدے کرے تو میں سمجھے جیسے بدھو گئے تھے ویسے ہی لوٹ آئے ہیں بس. اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شفاعت برحق ہے، لیکن کس کے بارے میں ہوگی؟ اب دیکھیں ابراہیم خلیل ہے علیہ السلام، قیامت والے دن جب دیکھیں گے تو ان کے والد کو پکڑ کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. سیدنا ابراہیم الخلیل، جس کے بنائے کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور جس نے جہاں قدم رکھے تھے وہاں پیچھے کھڑے ہو کے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ مقام ہے ابراہیم کا. لیکن حضرت ابراہیم دیکھیں گے کہ ان کے والد آزر کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم رو پڑیں گے اللہ کے ہاں. عرض کریں گے مولا تیرا تو وعدہ ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی، قیامت کے دن میں اپنے انبیاء کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کروں گا. وَأَيُّ خِزْيٍ مِّنَ الْأَبِّ الْأَبَعَدِ، میرا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ ہے اور جہنم کی طرف جا رہا ہے. اللہ حکم فرمائیں کہ ابراہیم آنکھیں بند کر کے نیچے دیکھیں. ابراہیم نیچے دیکھیں گے، فرمایا اوپر دیکھو. دیکھیں گے تو اب وہ آدر جو ہے ایک جانور کی شکل بن جائیں گے. اللہ فرمائیں گے میں نے شکل بدل دی ہے کہ تیری توہین نہ ہو، کسی کو پتہ نہ لگے، لیکن مشرک کو جہنم سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. تو یاد رکھو سفارش کب ہوگی؟ اگلا پہلے توحید پہ تو مرے نا. اگر وہ مری شرک پہ کیا ہے تو اس کی شفاعت کے لیے کیا بنا؟ اسی لیے حضور فرماتی ہیں کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، کچھ لوگ دوڑ کے آ رہے ہوں گے میرے حوض کوثر کی طرف اور فرشتے دھکے دے رہے ہوں گے. میں ان کو کہوں گا آنے دو، ان کو آنے دو، ہؤلاء صحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، میری امت ہے، ان کو آنے دو، مت روکو. تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ. صحابہ کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں گھڑی ہیں. جب وہ یہ کہیں گے تو حضور فرمائیں گے سحقا لہم سحقا لہم، ہلاکت ہو، بربادی ہو، لے جاؤ، میں کسی بدعتی کی سفارش نہیں کروں گا. کیوں؟ وہ سفارش کا محل نہیں ہے. یاد رکھو سفارش تب ہوگی کہ وہ کرنے والا بھی اللہ کا منظور شدہ ہو، اللہ کا اذن ہو، اور سفارش بھی اس کی کرے جو سفارش کا اہل ہو. یعنی گناہگار ہے لیکن مومن ہے، موحد ہے، شرابی ہے لیکن موحد ہے، موت ایمان پہ آئی ہے لیکن گناہگار ہے بیچارہ،
اس کے بارے میں سفارش ہوگی، اور حضور ایک سفارش نہیں کریں گے بلکہ کئی شفاعتیں کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں انا اشفع و اشفع و اشفع و اشفع، میں چھڑاؤں گا بندوں کو، میں شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، حتیٰ یقال لی هل رضیت یا محمد، حتیٰ کہ میرا اللہ کہیں گے اب تو مدنی محمد تم راضی ہو گئے ہو گے نہیں راضی ہو گئے؟ میں کہوں گا رضیت ربی، کیوں اللہ کا وعدہ ہے نا، فَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا مدنی ہم آپ کو قیامت میں اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے، تو اللہ راضی فرما دیں گے۔ لیکن یاد رکھو حضور گناہگار کی سفارش کریں گے، لیکن حضور بدعتی کی شفاعت نہیں کریں گے، حضور مشرک کی شفاعت نہیں کریں گے۔ مشرک کی شفاعت تو اللہ نے دنیا میں بھی قبول نہیں کی ہے، سکا چاچا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرا مدنی میری مرضی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس لیے اللہ نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو، ان کے بعد تھوڑی شفاعت ہے۔ یقول تعالی عذاب للمشرکین، یہ تو وہ ہیں لا تملک شیئا من الامر، ان کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بل لیس العاقل، ان کے پاس تو عقل بھی نہیں ہے، سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، یہ جمادات، یہ تو پتھر ہیں، اسوأ حالا من الحیوان بکثیر، یہ تو حیوان سے بھی گئے گزرے ہیں، حیوان چلتا ہے، سنتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ تو پتھر کی بلائیں ہیں، رکھی ہیں، کسی کام کے بھی نہیں۔ ثم قال قل يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لهؤلاء الظالمين اما اتخذوا شفعاء لهم عند الله تعالى اخبرهم ان الشفاعة لا تنفع عند الله الا لمن ارتضى واذن له فمرجعها كلها اليه۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان لوگوں کو جو جھوٹے گمان میں ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، ان کو بتلا دو کہ شفاعت نفع نہیں دے گی مگر اس کو جس پہ اللہ بھی راضی ہو اور شفاعت کرنے کی اجازت بھی دے۔ اس لیے مسلمانوں دیکھو، روز آپ نماز میں نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ہر بندہ آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے سینے پہ بھونکے مارتا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ کیا فرماتے ہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ذات ہے جو اللہ کی دربار میں سفارش کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ جب اللہ اذن ہی نہ دے تو سفارش کرنے کی کسی کو کیا طاقت ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین اللہ کے ہاتھ میں ہیں، هو المتصرف فی جمیع ذلک ثم الیہ ترجعون، اے یوم القیامت یحکم بینکم بعدلہ ویجزی کلا بعملہ، پھر قیامت میں تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، اللہ عدل سے فیصلہ فرمائیں گے، ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق بدلا دیں گے۔ ثم قال تعالی عذابا للمشرکین ایضا، اب اللہ فرماتے ہیں مشرکوں کا حال دیکھو، توحید بیان کرو ان کو کانٹے لگ جاتے ہیں، توحید بیان کرو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، توحید بیان کرو ان کے دلوں میں نفرتیں بھر جاتی ہیں، اور اگر شرک کے قصے سناؤ تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آج ایمان سے کہ یہی حال ہے کہ نہیں؟ توحید کی بات تو سننا بڑی مشکل ہے، کہنا بھی مشکل، سننا بھی مشکل۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ان کے سامنے اللہ کی توحید کا ذکر آتا ہے، اِذَا قِيلَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ حضرت مجاہد فرماتی اشمئزت کا معنی انقبضت، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا توحید، توحید ہر وقت توحید، ہر وقت توحید ہے۔ وقال سدی نفرت، ان کے دلوں میں نفرت آ جاتی ہے۔ وقال قتادہ کفرت واستکبرت، جب توحید بیان کرو ان کے دل جو ہے انکار کرتے ہیں، تکبر میں آ جاتی ہیں۔ وقال مالک عن زید بن اسلم استکبرت کما قال تعالی انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون،
ایان التابعۃ ان کیا رہا وقلوبهم لا تقبل الخير ومن لم يقل الخير يقول الشر، اور ان کے دل جو ہیں وہ توحید بھلائی قبول ہی نہیں کرتے، تو جب دل میں خیر نہ جائے تو پھر شر کا گھر بن جاتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اگر اللہ کے سوا بتوں کے قصے کرو، انداز کے قصے کرو، غیر اللہ کے قصے سناؤ، اذا ہم یستبشرون، یہ خوش ہوتی ہیں اور اس کے بعد مسرتوں کا اظہار کرتی ہیں۔ واللہ اعلم۔ اب زندگی باقی انشاءاللہ جمعہ کے دن سے، چونکہ اب حجاج کرام آ گئے ہیں، اب ان کا حق ہے، تو سبق نہیں ہوں گے، تقریریں انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی، اور زندگی اللہ نے وفا کیا تو سبق پھر انشاءاللہ حج کے بعد۔ کہتا ہے جی کہ میں مکے میں رہنے والا ہوں، میں نے اپنے بیوی بچوں کو پاکستان سے منگوایا ہے، ان کے ساتھ پھر میں مدینے بھی گیا، میں نے عمرہ بھی کیا، تو اب آپ کا بھی تمتع ہے، ان کا بھی تمتع ہے، انہوں نے بھی حج کی بکری دینی ہے، آپ نے بھی دینی ہے۔ اگر آپ نے ریاض سے آتے ہوئے کسی مجبوری سے احرام نہیں باندھا تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ انڈیا میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، یہ کشمیر میں منہ مبارک کے بارے میں آتی ہے باتیں، لیکن حقیقت اللہ جانتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا، جب تک کہ سند نہ ہو، ثبوت نہ ہو، بندہ کیا کہہ سکتا کہ آخر وہ بال مبارک جو پہنچا ہے، لازمی بات ہے کوئی طریقہ ہوگا نا کہ کیسے پہنچا، تو ہم نے تو وہ سند پڑھی نہیں، لہذا ہمیں کیا پتا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ عمرہ ہے یا نفلی عبادت، میرا بھائی موٹی بات یاد رکھو، جس کے لیے چاہو کرو، اللہ اس کو ثواب دیں گے۔ میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے، کسی اور کے لیے بالکل کریں۔ اگر عورت اپنے بدن کی صفائی کے لیے دوائی کے بجائے بلیڈ استعمال کرے، کوئی منع، مقصد بالوں کی صفائی ہے، کسی چیز سے کی جائے، یہ تو کوئی منع نہیں ہے کہ عورت کرے اور مرد کرے یا فلاں کرے یا فلاں کرے، منع ہے بالوں کی صفائی کرنا۔ ہر نماز کے بعد دعا کرنا جو ہے، یاد رکھو، دعا تو کوئی نماز ہی ایسی نہیں ہے جس کے بعد دعا، حضور نے خود فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، بعد الصلوات الخمس، دبر صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور ہر نماز کے بعد حضور خود بھی دعا مانگتے تھے کہ اللہم انت السلام و منک السلام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما، مطلب دعا میں تو جھگڑا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہاتھ اٹھا کر باقی سب آمین کہتے رہیں، یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ دعا تو منع نہیں ہے، اپنی اپنی دعا کریں۔ اچھا، کبھی اگر مل کے اٹھا بھی لیا تو بعض علماء پر دوسری حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں کہ ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے، تو جماعت میں شاید کوئی اللہ والا ہو، اس کی دعا سے اللہ ہمارا کام بھی کر دیں۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ یا جبال اوبی معہ والطیر والانا لہ الحدید، اللہ نے حکم دیا کہ پہاڑوں میرے پیغمبر جب تسبیح کہے، ذکر کرے، تم بھی ساتھ ذکر کرو۔ تو علماء نے استدلال کیا کہ اکیلا بھی ذکر ہو سکتا تھا پیغمبر کا، پھر پہاڑوں کو ساتھ ملانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ایک معجزہ بھی ہے اور حکمت بھی ہے، اس کی وجہ ہے نا، دیکھو ایک بتی جل رہی ہو تو تھوڑا نور ہے، اگر 10 جل جائیں تو زیادہ روشنی ہے۔ تو اصل یہ کیا کرے کہ جھگڑے نہ کرو، کبھی مانگ لی کبھی نہ مانگی، کبھی ہاتھ اٹھا لیا کبھی نہ اٹھایا، کبھی مل کے مانگ لی کبھی اکیلے اکیلے مانگ، تاکہ ضد نہ بناؤ، ہر اس حدیث میں عمل ہو جائے جو حدیث رسول اللہ۔ آج بن گئی ہے ضد، بعض ہمارے بھائی 3 دعائیں مانگتے ہیں، ان کو ایک پر بھی اعتبار نہیں، ان کو جنازے کی دعا پر اعتبار نہیں، بعد میں دعا مانگتے ہو، نبی والی دعا پہ اعتبار نہیں، اب تیری دعا پہ ہمیں اعتبار ہے۔
اور بعض یوں ہوتے ہیں کہ بالکل دعا مانگنا ہی کفر شرک ہو گیا ہے۔ مسواک مبارک میں یہ پابندی نہیں ہے کہ کتنے دن کے بعد بدلا جائے، منع ہوتا ہے کہ مسواک صاف ہو۔ اگر اس میں ذرا سا بھی میل کو چہرا جائے تو پھر مسواک کرنے کا فائدہ۔ مسواک جو ہے مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ منہ کا صاف کرنے والا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، تو جب تک صاف ہے ورنہ کاٹ دیں پھر تازہ استعمال کریں۔ عورتوں کے لیے عصر اور مغرب کی اذان کے درمیان میں عصر کی نماز کسی وقت بھی پڑھنا جائے تو بالکل غلط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب سورج پیلا ہو جائے تو ٹھونگے مارنا شروع کر دے، وہ تو منافق کی نماز۔ اپنے وقت میں نماز پڑھیں، ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ مردوں کے لیے وقت ہے، عورتوں کے لیے وہ الگ حکم ہے؟ کہتے ہیں جی کہ ایک علامہ صاحب ہیں، وہ تقریر کرتے ہیں، ان کی بیوی جو ہے وہ تعویذ لکھتی ہے۔ اچھا ہے دونوں کما رہے ہیں نا بھائی، تمہاری طرح فارغ تو نہیں بیٹھے نا، میاں بیوی دونوں کما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بہرحال میں تو تعویذوں کا قائل نہیں ہوں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیت ہو یا حدیث محمد مصطفیٰ ہو تو جائز ہے۔ جن لوگوں نے حج کرنا ہے وہ عرفات کے دن روزہ نہ رکھے، ان کے لیے روزہ رکھنا خلاف سنت ہے۔ جنہوں نے حج نہیں کرنا ہے وہ عرفات کے دن روزہ رکھے، ان کو 2 سال کے گناہ جو ہے مٹ جاتے ہیں۔ اگر مدینہ شریف میں 8 دن سے کم رہیں کوئی بات نہیں، 1 دن بھی رہو، یہ 8 دن تو فضیلت ہے، حکم تو نہیں ہے۔ اگر ہم نے عمرہ کرنا ہو لازماً حد حرم سے باہر جائیں۔ اب یہ آپ کی مرضی، مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، جدہ جائیں، عرفات جائیں۔ کل برائے تم، آپ کہہ دیجیے کہ مجھے بتلاؤ، خبر دو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کیا ہے۔ ایک آدمی سے میں نے 100 روپے کا سودا لیا، اس نے مجھے غلطی سے 500 واپس کر دیا، تو بالکل اس کا حق ہے، واپس کرو، قیامت میں پکڑے جاؤ گے۔ طواف کی 2 رکعت جو ہے افضل ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو، ورنہ حتیم میں پڑھو، مطاف میں پڑھو، سارے حرم میں جہاں مرضی ہے پڑھو، بھول جائے ہوٹل میں جا کے پڑھ لو۔ پاکستان میں عورتیں بھی پتہ نہیں کیا کرتی ہیں، پتہ نہیں، عورتیں بھی گورنر ہیں۔ آپ کے پاس عورتیں سب کچھ ہیں بابا، مرد کچھ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تو وہ پوچھے نا جو اسلام کو مانتے ہیں۔ اگر ہم نے اسلام کو ماننا ہی نہیں ہے، انگریزی جمہوریت پہ چلنا ہے، تو ٹھیک ہے، جس کو چاہو بنا دو۔ مسئلہ ہے کہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں اگر خلافت، وزارت، عہدہ، قضا جائز ہوتی، سب سے پہلے میرے مدنی کی خلافت کی حقدار بی بی فاطمہ تھی۔ حضور نے اس کو کسی مسجد کا امام نہیں بنایا تو ملک کا امام کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ غیر محرم عورت پہ نقل ڈالنا حرام ہے، اور غیروں میں آگے وزیر صاحب تقریر کر رہی ہو تو یہ کون سا دین ہے؟ بس چھوڑو اس بات کو، اسلام کا نام ختم ہو گیا، ہم نام کے مسلمان ہیں۔ امائمہ نام رکھا ہے، سب ٹھیک ہے، جو مرضی ہے رکھو۔ اگر حج کے لیے ہم 7 کو احرام باندھ لیں، صفا کر لیں، بالکل کر لیں، لیکن پھر احرام میں رہنا ہے۔ اگر مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت پڑھیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، اذان کے بعد نہیں۔ ان کے نزدیک مغرب کا وقت جو ہے وہ حکم ہے کہ اذان کے بعد فوراً نماز ہو،
کیونکہ امام مالک کے شافعی کے نزدیک تو اتنا وقت ہے جتنے وقت میں نماز ہوتی ہے. تو بہرحال چونکہ یہاں وقفہ ہوتا ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے. یہ تو افضل غیر افضل کی باتیں ہیں، آپ نے کیوں لڑائی جھگڑے شروع کر دیے ہیں؟ پڑھ لیا نہیں پڑھا ہے کیا؟ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے بالکل عمرہ کریں، حج کریں. احرام کی حالت میں غلطی سے ہاتھ صابن سے دھویا، اگر صابن میں خوشبو تھی تو 1-2 ریال خیرات کر دو. کہتے ہیں جی کہ اب رفع یدین پہ بڑے جھگڑے ہیں. رفع یدین پہ مجھے یہ بتا دو کہ حضور کی وفات سے لے کر 1400 سال تک کبھی جھگڑا ہوا؟ اللہ کے بندے یہ بھی افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے. جو کرتے ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے. اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے. جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے. تمام علماء یاد رکھو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، ہم سب حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں. کوئی بھی ان میں ایسا نہیں جو حدیث کے خلاف ہو. باقی جو نام ہے وہ اہل سنت ہے، جو نام حدیثوں سے ہمیں ملا ہے. علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین. حضرت میری سنت کو لازم پکڑو. اگر ایک عورت نے عمرے کی نیت کر لی، طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لی، بال نہیں کٹوائے لیکن پہلے غسل کر لیا تو کوئی حرج نہیں. اگر خوشبو والے صابن سے کیا تو دم پڑ گئی. جب تک بال نہ کاٹے وہ تو احرام سے نکلی ہی نہیں. باپ نابینا ہے، اس کا بیٹا حج بدل کرے، بالکل کرے. مرض کی وجہ سے کپڑے پاک نہیں رہتے، ایک کپڑا رکھ لیں، نماز میں وہ پہن لیا، بعد میں بدل لیا. جس دن حضور معراج پہ گئے ہیں، قرآن کہتا ہے مسجد الحرام سے گئے ہیں، لہذا ہم جھگڑوں میں کیوں پڑے کہ کہاں تھے؟ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اب کوئی ام ہانی کے گھر سے گئے، حتیم سے گئے. ام ہانی کا گھر بھی تو مسجد الحرام میں تھا. تو موٹی بات کرو، جو خدا کہتا ہے جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ پوسٹ مارٹم کرنا جو ہے حرام ہے. حضور نے فرمایا میت کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کو اسی طرح تکلیف پہنچتی ہے جیسے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ تو انگریزوں نے بتایا ہے نا جی. وہ قتل کے اسباب ڈھونڈ رہے ہیں. چلو جن کا پوسٹ مارٹم سب کے قاتل پکڑ لیے ہیں تم نے. ایسے بس مردے کی ایک پہلے موت ہے، ایک بے حرمتی کرو. اگر ایک عمرے میں حلق ہو گیا پھر عمرہ کرے، پھر بھی اس طرح پھروائے، بال ہوں یا بال نہ ہوں. اگر گنجا آدمی عمرہ کرے تب بھی اس طرح پھروائے. اللہ کو تیرے بالوں کی ضرورت نہیں، اللہ کے آگے گردن جھکا دی. اذان کا جو ٹائم ٹیبل ہے گھڑیوں پر، اس میں جو لفظ شروق لکھا ہے وہ سورج نکلنے کا وقت ہے، نماز کا وقت نہیں ہے. نماز اشراق اس سے 20 منٹ بعد میں پڑھی جاتی ہے. یہاں زوال کا ٹائم جب ظہر کی اذان ہوتی ہے اس سے تقریباً 10-15 منٹ پہلے زوال ہو جاتا ہے، چونکہ یہ اول ٹائم میں نماز پڑھتے ہیں. اگر طواف کے دوران میں اذان شروع ہو جائے بالکل جواب دیں. حضور نے فرمایا قولوا کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہے جواب بھی دیتے رہو، دعائیں بھی مانگتے رہو. اگر ایک آدمی کی ویل چیئر ساتھ ہے، اور بیگ لگا ہے پیشاب کے لیے، وہ بھی آ سکتا ہے نماز کے لیے، بالکل آ سکتا ہے. پیشاب تو بیگ میں ہے نا، اسی طرح تمہارے مثانے میں پیشاب نہیں ہے.
نماز جنازہ میں ہاتھ اٹھانا جو ہے احناف کے نزدیک نہیں ہے، بعض علماء اٹھاتے ہیں، اللہ سب کے قبول کرے، کوئی یہ کفر اسلام کی جنگ ہے ہی نہیں، یہ تو بلا وجہ لوگوں نے لڑا رکھا ہے، اٹھاتے رہے، نہیں اٹھاتا نہ اٹھائے۔ باقی ہمیں آج تک کوئی حدیث نہیں ملی کہ جنازے میں حضور نے حکم دیا ہو کہ اٹھاؤ، اگر ہو آنکھوں پر لے آئے ہم بھی اٹھائیں گے، کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑا تو جاہل کرتا ہے۔ اگر حدیث مل جائے جس میں لکھا ہو کہ جنازے میں ہاتھ اٹھاؤ، بالکل میں کل سے انشاءاللہ تم سب کے سامنے اٹھاؤں۔ اگر گھر سے نیت کی ہے کہ اپنے لیے حج کرنا ہے، اب یہاں آ کے حج کا ارادہ نیت کا بدل گیا، نہیں جو نیت کی ہے بس اللہ تو جانتا ہے، اسی پہ قائم رہو، حج کر لو، پھر جس کو ثواب دینا چاہتے ہو دعا مانگ لو، یا اللہ یہ جو میں نے حج کیا ہے اس کا ثواب فلاں کو عطا کرو، تمہارا کام بھی ہو جائے گا، نیت میں بھی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اگر ہم عمرے زیادہ کریں بالکل کریں، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں، ورنہ ایک حدیث میں ہے کہ حجج النسک عمر تتر ینفیان الذنوب والفقر، کہ بار بار حج کرنا، بار بار عمرے کرنا گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اسلام سے قبل جب حضور غار حرا میں جاتے تھے تو کس قسم کی عبادت کرتے تھے؟ یاد رکھو، ایک تو اللہ کا ذکر، دوسرا دین ابراہیم تو تھا نا۔ اگر ایک آدمی نے عمرے میں طواف کر لیا، پھر ہوٹل چلا گیا کھانا کھانے کے لیے، پھر صفا مروہ دوڑا، کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا بھوک برداشت کر لیا کرو تو اچھا ہے کہ عمرہ ختم کر کے کھاتے نا، روٹی بھی زیادہ کھاتے تاکہ صفا مروہ دوڑ کے تھکے ہوتے نا۔ آدمی اگر 4 گھنٹے روٹی نہ کھائے فوت نہیں ہو جاتا، 2 گلاس زمزم کے پی لیتے، روٹی کی روٹی اور کھانے کا کھانا اور پیاس کی پیاس۔ حلق میں خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں، ورنہ کیا تو صدقہ کریں۔ ایک عمرہ دوسرے دن کیا کوئی حرج نہیں، احرام میں رہیں 2 دن کے بعد کرے کوئی حرج نہیں۔ بوڑھی عورت ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، ہر نماز کے لیے کپڑا بدلنے پڑتی رہے۔ اگر دم دینے کے پیسے نہیں 10 روزے رکھ لو، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں، جو پڑھیں اللہ ان کی بھی قبول کرے، جو نہیں پڑھتے اللہ ان کی بھی قبول کرے، ان کے پاس بھی حدیث ہے، ان کے پاس بھی حدیث ہے رسول اللہ، یہ کوئی جھگڑے نہیں ہے لڑائی کے۔ اب جب آدمی اذان سنتا ہے وہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، تو آدمی کہے لا حول ولا، کیوں؟ اگر کہیں حی علی الصلاۃ وہ بھی کہہ رہے چلو نماز، تو بھی کہو چلو نماز، یہ تو مسخری ہو گئی نا۔ مانا ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری کہاں طاقت ہے کہ ہم جائیں، تیرے ہاتھ میں طاقت ہے، ہمیں ہمت دے کہ ہم نماز پہ جائیں۔ اگر نائی کا کام کرتا ہے، لوگوں کی شیو بھی بناتا ہے، بالکل گناہگار ہے، قیامت میں سب کا عذاب اس کو بھی بھگتنا ہوگا۔ میں نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، احرام کھول دیا، ایک بکری دم ادا کریں۔ قربانی جو ہے وہ گھر میں کرنا، حج کی بکری یہاں دینی ہوگی۔ اگر ہم پاکستان سے سیدھے مدینہ منورہ آئے، وہاں سے احرام باندھ گیا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے مدینے جاؤ پھر مکے آؤ، بعض کہتے ہیں نہیں پہلے مکے آؤ پھر مدینے جاؤ، تاکہ دونوں کو جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ والدہ نے حلق نہیں کرایا، عورتیں حلق تو خیر کراتی نہیں ہیں، بال نہیں کٹوائے، تو سو گئی صبح کو کٹوائے، کوئی حرج نہیں۔
بہرحال جو داڑھی مڈاتے ہیں گناہ ہے، باقی دیکھنا دیکھنے کے لیے تو ہم سب کو دیکھتے ہیں۔ خوشبو کا صابن استعمال کیا، خیرات کر دو۔ شیمپو لگایا، دھو ڈالا تو کوئی گناہ نہیں۔ حالت احرام میں خوشبو والی چیزیں جو ہیں وہ کھائیں بھی نہ پیئیں بھی نہ۔ اگر عورتیں ہوٹل میں نماز پڑھیں 1 لاکھ تو ملے گا بالکل، لیکن اگر حرم آئیں تو کوئی منع نہیں۔ اگر صفا مروہ دوڑنے کے بعد کوئی بندہ اپنے سر پہ خود حلق کر لے جائز ہے۔ اگر ہم 8 کو احرام باندھ کے طواف کر کے صفا مروہ دوڑ کے بھی نہ جائیں، واپس آ کے صفا نہیں دوڑیں گے۔ شیطانی وساوس جو ہیں وہ بہت آتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آنے دو، دشمن ہے اسے بھی تو دوڑ لگانا ہے نا۔ جب اللہ نے ہمیں معاف کر دیا اس کو کہو جتنا مرضی ہے بس اسے ڈالتا رہے۔ بھائی اصول یہ ہے کہ ایک حدیث مبارک میں ہے سورج نکلے تو نماز نہ پڑھو، سورج سر پہ ہو تو نماز نہ پڑھو، عصر سے لے کر مغرب تک نماز نہ پڑھو۔